اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بأن اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیۃ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ 30ویں پارے میں سورہ علق کی آخری آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو دم واپسی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی منزل ہوتی رہتی ہے، اور وہ ساری عمر محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ اپنی منزل کو پائے، اپنا ٹارگٹ اچیو کرے۔ یہ الگ بات کہ کس کا ٹارگٹ کیا ہے، کس نے اپنے لیے منزل کیا مقرر کی ہے۔ ہر منزل کے حصول کے طریقے اپنے ہوتے ہیں، اصول اپنے ہوتے ہیں، محنت اپنی ہوتی ہے، خاص طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو اسے اور طرح سے محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے اور مضامین پڑھنا پڑتے ہیں، کوئی سیاست کرتا ہے تو اور طرح کی محنت ہوتی ہے، کوئی دولت چاہتا ہے تو اور طرح کی محنت ہوتی ہے۔ بہرحال ہر آدمی کوئی منزل مقرر کرتا ہے، اس کی طرف چلتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی منزل آخرت کی کامیابی کو مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم دنیا کو منزل مقرر کرتے ہیں، اقتدار کو مقرر کرتے ہیں، دولت کو منزل بناتے ہیں، تو عموماً آخرت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا کی کسی نعمت کو آپ اپنا زندگی کا ماحصل سمجھ لیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ آخرت اس میں تباہ ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کو منزل بنائیں تو دنیا بھی سنورتی ہے۔ آخرت کی منازل میں، عقبہ کے حالات میں، قیامت کے میدان میں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو قرب الہی کو اپنی منزل بناتے ہیں۔
جن کی ساری کوشش اللہ کریم کی رضا اور اس کے قرب کو پانا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کریم نے تین طریقے بتائے ہیں۔ پہلا قاعدہ جو ہے اس پر ذرا زیادہ بحث فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی ضروری ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس راہ کے مسافر اس پہ کم توجہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ منزل تو قرب الہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو پہلی شک ہے اس پہ توجہ کم ہوتی ہے۔ پہلی شک ہے اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے نافرمانوں سے دور رہنا۔ اللہ کی نافرمانی خود بھی نہ کرے اور جو کرتے ہیں ان سے دور رہے، یہ پہلی شک ہے اس کی۔ اور اس پہلی شک پہ عموماً توجہ کم ہوتی ہے۔ گزارا کرنا ہے جی، یہیں رہنا ہے، اس طرح کے بہانے کر کے تو ہم احتیاط کم کرتے ہیں۔ دوسری شک ہے اس کی وسجد، اطاعت الہی اور عبادات میں سب سے اعلیٰ حالت اور اللہ کے قریب تر جو مقام ہے وہ سجدہ ہے۔ کوئی نیک کام آپ کرتے ہیں وہ عبادت ہے، جہاں بھی سنت کا اتباع کرتے ہیں عبادت ہے۔ پھر جب آپ نماز کے لیے دنیا سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، صدق دل سے کرتے ہیں، لیکن قیام سے رکوع زیادہ ہے، افضل ہے، پھر افضل سے سجود، سجدے کی وہ حالت ہے کہ جتنا قریب تر بندہ اللہ پاک کے ہو سکتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس راہ کا دوسرا کام یہ وسجد، زندگی اس طرح گزارو گویا تم ہمہ وقت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی پورے خلوص، پوری طلب، پوری احتیاط، پوری محنت سے پورا مجاہدہ کرو۔ وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہو۔ کتنا قرب حاصل کریں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی کہیں ایسا مقام نہیں آتا کہ یہاں بس اللہ کریم یہاں جلوہ افروز ہیں اور آگے کچھ نہیں، ایسا مقام نہیں۔ سب سے اعلیٰ نوع انسانی میں انبیاء علیہم السلام ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ساری تخلیق باری میں افضل ترین ہستیاں ہیں۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تمام انبیاء کے بھی امام ہیں، تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں، امام المرسلین۔ آپ کے منازل و مدارج آپ جانیں، آپ کا پروردگار جانے، کوئی تیسری ہستی اس کا علم نہیں رکھتی۔ علم کی حد ہوتی ہے جہاں تک آپ کی رسائی ہو،
جو چیز آپ کے ادراک ہی سے بالا ہو اس کا علم آپ کو کیسے ہو؟ ادراک کی بھی لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اب چونکہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امام اور نبی اور رسول ہیں، تو انبیاء بھی آپ کے مقامات کی انتہا کو نہیں پا سکتے، چونکہ آپ ان کے بھی امام ہیں۔ ان کے ادراک سے آپ کے منازل بالا تر ہیں۔ ما و شما کی وہ حیثیت کیا ہے؟ اس کے باوجود زندگی کا ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرب الہی میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ وقترب، اور قرب حاصل، آپ کے منازل بلند ہوتے رہے۔ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، برزخ میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا لایا ہوا دین، آپ کے بتایا ہوا کلمہ طیبہ، آپ کا بتایا ہوا طریقے اذان ہی دیکھ لو، دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ زمین پر اذانیں نہ ہو رہی، کوئی لمحہ۔ آپ گلوب سامنے رکھ لیں، دنیا کا نقشہ سامنے رکھ لیں، سورج کے سفر، طلوع و غروب کا اندازہ کریں تو کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ روئے زمین کے کسی نہ کسی گوشے میں اذانیں بلند نہ ہو رہی، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ کے بندے سر بسجود نہ ہو۔ یہ سارا کس کے طفیل نصیب ہوا کائنات کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی نیکی کردار میں، افکار میں، ایمانیات میں، اخلاقیات میں جتنی بھلائی ہوتی ہے، یہ ساری تعلیمات محمد الرسول اللہ۔ تو بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جہاں بھی کوئی بندہ خلوص سے نیکی کرتا ہے، جتنا اجر اس کا ہے اس سے زیادہ اجر محمد الرسول اللہ۔ تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنی عبادت ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کتنی ترقی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، برزخ میں بھی اندازہ کو کر سکتا ہے؟ وہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اللہ و رسولہ ہوا۔ میدان حشر میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جو نجات والے ہوں گے، جو گرفتار بلا ہوں گے، ان کے پاس فرصت کا، انہیں ہوش کہاں ہو۔ اور گزارش یہ کریں گے کہ دعا کریں، بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ یہ حساب کتاب ہو اور یہ عرصہ محشر ختم ہو، تو بڑا لمبا ہو گیا، اور اس میں کھڑا رہنا تو آسان، یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو نجات یافتہ ہوں۔ وہ عذر فرمائیں گے، میں اس لمبی بحث میں نہیں جاتا، مختلف اولو العزم انبیاء کی خدمت میں جائیں گے، بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، سب معذرت کریں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں سجدہ کروں گا اور مجھے وہ کلمات تعلیم کیے جائیں گے جو میں پہلے نہیں جانتا۔ تو یہ نئے کلمات کی تعلیم سجدے کی حالت میں میدان حشر میں کیا ترقی ہو رہی ہے؟ گویا عرصہ معاشر میں بھی آپ کی منازل، آپ کے مقامات میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو وہ کلمات ادا کر کے حضور فرماتے ہیں میں دعا کروں گا تو حساب کتاب شروع ہوگا، اور جنت میں تو ہر لمحہ ہر نعمت میں ترقی ہوگی۔ تو گویا راہ سلوک میں کوئی منزل آخری منزل نہیں ہے۔ صوفی اور سالک تو یہاں کا سنگریزہ ہے۔ صوفی اور سالک کی یہاں حیثیت کیا ہے؟ یہی وہ راستہ ہے جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، اور یہی وہ منزل ہے جسے زندگی کا حاصل سمجھ کر اپنی منزل بنانا چاہیے۔ ہاں شاید مجھے باتوں میں یاد نہ رہے، اس آیت میں سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی۔ تو ایک سجدہ کر لیجئے گا، یہ آیت سجدہ کی۔ قرآن کریم میں حنفیوں کے نزدیک 14 آیات ایسے ہی ہیں جن کے پڑھنے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور شافعیہ کے نزدیک 15 آیات ایسی ہیں جن کے سننے یا پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مجلس میں کتنی بار دہراتے رہیں، سجدہ ایک ہی واجب ہوتا ہے۔ دو مجلس میں پھر اگر پڑھیں گے تو پھر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو جتنے حضرات، خواتین، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بزرگ سن رہے ہیں، ایک سجدہ سب پر واجب ہے، سجدہ کر لیجئے گا۔ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ وقترب، اللہ کا قرب حاصل کر، یہ حکم ہے۔ کیسے ہوگا؟ وسجد، اس کا طریقہ ہے جس خلوص اور تذلل اور عاجزی سے سجدہ کرتا ہے، دنیا کا، زندگی کا ہر کام قرب الہی کی خاطر، رضائے الہی کی خاطر اسی خلوص اور عاجزی سے کر۔ پرہیز اوپر بڑی طویل بتائی، کیونکہ عموماً اس میں بد پرہیزی ہوتی ہے، تو فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، نبی علیہ السلام نماز ادا فرمانے جاتے تھے بیت اللہ شریف میں، حرم میں، اور ابو جہل روکنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس ضمن میں یہ آیہ کریمہ کا شان نزول تو وہ ہے، لیکن مفہوم بہت وسیع ہے کہ جہاں بھی کوئی اللہ کی اطاعت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے روکے، اس سے بچو۔ دیکھا تم نے اس کو جو میرے بندے کو جب وہ میری عبادت کرتا ہے تو رکاوٹ ڈالتا ہے، منع کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ارأیت الذی، ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کان علی الہدی۔ بندے کو شک گزرتا ہے کہ یہ روکنے والا بھی شاید اس سے کوئی بہتر بات جانتا ہو، تو اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو
اگر یہ نیکی ہدایت پر یا اگر اس کے پاس اس سے بہتر بات ہوتی او ہمارا بالتقویٰ تو یہ اور خلوص کرنے کا حکم دیتا. یہ تو اطاعت سے روک رہا. یہ سوچنا کہ جو منع کر رہا ہے اس کے پاس کوئی بہتر متبادل ہوگا، فرمایا یہ سوچ ہی غلط ہے. اس کے پاس بہتر متبادل ہوتا تو روکتا نہیں، اس کام کو مزید بہتر کرنے کا مشورہ دیتا. یہ بہتر کرنے کا مشورہ تو نہیں دے رہا، یہ تو سرے سے منع کر رہا. لہذا اس کا دامن اچھائی سے خالی ہے. ارایت الذی ان کذب وتولی، تو دیکھ لو جب یہ انکار کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے روگردانی کرتا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، یہ اس بات سے غافل ہو چکا ہے کہ اللہ دیکھ رہے. اسے حضور حق کا یقین نہیں رہا. بندہ نیکی سے کیوں روکتا ہے یا برائی کیوں کرتا ہے؟ جب اسے حضور حق کا اعتماد نہیں رہتا. ہم اپنا اندازہ کر لیں. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سے بھی بہت گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات سوچیں، آپ میرے بارے نہ سوچیں، میں آپ کے بارے نہ سوچوں، ہر شخص اپنے بارے جس کا وہ ذمہ دار ہے سوچے. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کیا ہمیں حضور حق کا خیال ہوتا ہے؟ نہیں آتا. جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو ہم نہیں کرتے. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو گناہ کی وجہ، بنیاد، اساس بتائی اللہ نے کہ جب تم میرے حضور سے، میرے مشاہدے سے، میرے حاضر و ناظر ہونے سے، میرے وہاں موجود ہونے سے اس بات سے غافل ہو جاتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو میرے روبرو کر رہے ہو، پھر گناہ ہوتا. پھر اس کا علاج یہی ہوا نا کہ حضور حق میں ہر وقت رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، عظمت الہی کا ادراک ہوتا رہے، اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کی بات ہوتی. ارایت ان کذب وتولی، مخاطب تو نے دیکھا جب وہ انکار کرتا ہے یا روگردانی کرتا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا. اگر یہ خبر ہوتی تو برائی نہ کرتا، نیکی سے نہ روکتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا دار عمل ہے. ایک حد تک ہر شخص کو اجازت ہے کام کرنے کی. بعض کام جب حد سے بڑھتے ہیں تو عذاب نازل ہو جاتا ہے، جیسا ان پر بھی ہوا، جیسا ابو جہل بھی ذلیل ہوا، 2 بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں رسوا ہوا، ذلیل ہوا، قتل ہوا، قلیب بدر میں ڈالا گیا. کَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ، یہ دیکھ لو اگر ایسے لوگ باز نہ آئے، اچھائی سے روکنے والا، نیکی سے منع کرنے والا، بھلائی میں رکاوٹ ڈالنے والا اگر اپنے کرتوتوں سے باز نہ آیا، لَنَسْفًا بِالنَّاسِیَةِ، تو ہم اسے بہت ذلت کے ساتھ گرفتار کریں گے. فرمایا چوٹی سے پکڑا جائے گا، جیسے کسی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے. اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ نہایت ذلت آمیز طریقے میں گرفتار ہوگا، ذلیل بھی ہوگا اور گرفتار بھی ہوگا. ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو اس جھوٹا بھی ہے، خطا کار بھی ہے. تو اس کی پیشانی کو، اس کو پیشانی سے یعنی ذلیل کر کے گرفتار کیا جائے گا. فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ،
پھر اپنے حمایتیوں کو بلا لے، ہمت کرے، پھر اللہ کے مقابلے میں انہیں بلائے جو دنیا میں اس کے مشیر تھے، جو اسے برائی پر اکساتے تھے، جو اسے گناہ کی طرف لے کے جاتے تھے، انہیں بلائے۔ سند الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے موکلوں کو حکم دیں گے کہ اسے گرفتار کرو، پھر اپنے حمایتیوں کو بلا لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ، ہرگز کبھی بھی ایسے بندے کی بات نہ مانا جو نیکی سے روکتا ہو، کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی بات نہ مانو۔ کیا کرو؟ وَاسْجُدْ، اللہ کی اطاعت اس خلوص سے کرو جیسے ہر وقت تم سجدے میں ہو، جو کام کرتے ہو، جو بات کرتے ہو، وہ حدود اطاعت الہی اتباع محمد الرسول اللہ میں ہو، اور اس خلوص سے ہو جیسے تم سجدہ کرتے ہو۔ مقصد رکھو وقترب قرب الہی، یہ اصل مقصد ہے۔ آخرت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، جنت کی نعمتیں بیان کر کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيُتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، انسان اگر لالچ ہی کرنا ہے تو ان نعمتوں کا کر۔ اگر تو بغیر لالچ کے اب کوئی کام نہیں کرتا تو جو لالچ کرتے ہیں انہیں بھی ان ابدی نعمتوں کا لالچ کرنا چاہیے، لیکن یہ نعمتیں مقصد نہیں، مقصد قرب الہی ہے، یہ اس کا اضافی فائدہ ہے۔ قرب الہی نصیب ہوگا تو یہ از خود ساتھ نصیب ہوں گے۔ بات سمجھ میں یوں آتی ہے کہ انسان کے ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک اس کی منزل قرب الہی ہونا چاہیے، اسے زندگی نارمل گزارنی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی۔ اسے رشتے بھی پالنے ہیں، اسے شادیاں بھی کرنی ہیں، اسے اولاد بھی پالنی ہے، اسے کاروبار بھی کرنا ہے، اسے دوستوں دشمنوں کے ساتھ نبھانی بھی ہے، اسے خاندان بھی پالنا ہے، اسے قوم ملک بین الاقوامی طور پر اپنا حصہ ادا کر سارے کام زندگی کے کرنے ہیں، لیکن ہر کام برائی اور برے لوگوں سے بچ کر اللہ اللہ کے رسول کے دائرے اطاعت میں اور پورے خلوص سے کرنا، اور منزل ہوگی اس کی قرب الہی۔ ہمارے پاس اس دار فانی کی، اس فانی زندگی میں قرب الہی کے مشاہد یا دلائل ذوقی ہیں۔ دلیل ذوقی اسے کہتے ہیں جو محسوس تو کی جا سکتی ہے، لکھی پڑھی نہیں جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی کیفیات کو دلیل ذوقی کہتے ہیں۔ قرب الہی کے دلائل ذوقی ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ فیل کر سکتے ہیں، وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے، کیفیات ہیں۔ اور یہ سارا راہ سلوک جو ہے یہ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دلائل ذوقی ہیں قرب الہی کے۔ ایک لطیفہ بندہ کرتا ہے، یہ بھی قرب الہی کا راستہ ہے، دو نصیب ہو جاتے ہیں تو ترقی ہو گئی، وقترب اور قریب ہو گیا، 3 4 5 ہو جاتے ہیں، 7 ہو جاتے ہیں اور قرب نصیب ہو گیا۔ بعض سلاسل میں 9 ہیں، بعض میں 11 لطائف بھی کراتے ہیں، ہمارے ہاں 7 لطائف۔ مراقبہ احدیت رابطہ نصیب ہو گیا، مراقبات نصیب ہو گئے، مراقبات ثلاثہ، اور اس سے اور
آگے چلا گیا، قرب الہی کی دلیل ہے، اور آگے نصیب ہو گئے، فنا بقا تک چلا گیا تو ایک حد تک ابجد تو طے کر ہی گیا۔ اسی طرح آگے بڑھتا گیا، سالک المجذوبی تک گیا یا منازل بالا تک گیا، جہاں تک گیا یہ سارے منازل یکے بعد دیگرے قرب الہی پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اپنے راستے پر صحیح جا رہا ہے، وہ منازل کو پا رہا ہے، اور یہ منازل ختم ہونے میں نہیں آتی۔ بہت جگہ میں نے پڑھا، بے شمار حضرات کے ارشادات پڑھے، فلاں نے فلاں جگہ سے سلوک مکمل کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اتنا ہی پتہ تھا، اس سے آگے وہ جانتے نہیں تھے۔ یہ ختم نہیں ہوتا، یہ نہ اس دنیا میں ختم ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ختم ہوگا۔ یہ ترقی قرب الہی بڑھتی رہے گی، درجات بڑھتے رہیں گے، کبھی کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں آئے گی کہ یہاں تو اللہ کریم بیٹھے ہیں اور بس اب آگے کچھ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ سلوک ختم ہونے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ بس جی اللہ کی بارگاہ میں اب آگے کچھ، آگے اللہ ہی اللہ ہے، ایسی جگہ کوئی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بدکار اور نیکی سے روکنے والے لوگوں کی دوستی، ان کی مجلسیں، ان سے ہمارے تعلقات ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتے، ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں، یہ کرو اتنے پیسے ملیں گے، یہ کرو یہ عہدہ مل جائے گا، یہ کرو بڑی شہرت ہوگی، یہ کرو یہ کرو، ادھر لگائے رکھتے ہیں، نہ خود آتے ہیں نہ دوسرے کو آنے دیتے۔ تو بڑی سختی سے منع فرمایا، کلا ہرگز لا تطیعوا، ایسے بندے کی بات نہ مانو۔ اب یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ کریم کی عطا سے جو بات میں سمجھتا ہوں، اللہ نے جو شعور مجھے بخشا ہے، جتنا میں جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی کنوکشن پہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی سنجیدگی سے اس طرف آئے۔ ہمارا سارا خاندانی نظام، جہاں تک ہم جانتے ہیں، جہاں تک 2-3 نسلیں جنہیں ہم نے سنا، جن کے بارے سن کر جانتے ہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے، تو ہمارے اس علاقے میں یا کاشتکاری تھی یا فوجی ملازمت تھی۔ الحمدللہ نماز روزہ کرنے والا دینی خاندان رہا ہمارا ہمیشہ، اور دیہات میں عموماً دینداری زیادہ رہتی ہے، چونکہ یہاں آلائشیں جو شہروں میں وہ ذرا کم ہوتی ہیں، لوگ زیادہ نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن صوفی کوئی نہیں تھا، نہ اس کا ہمیں پتہ تھا۔ اللہ کریم نے توفیق بخشی، حضرت کا دامن تھاما، 60 برس ہونے کو ہیں، نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے الحمدللہ۔ خاندان میں کوئی دوسرا صوفی نہیں ہے، لیکن مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہو۔ اللہ بہتر جانے کیوں نہیں کہا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہمارا اپنی کنوکشن جو ہوتی ہے، جب ہم خود مضبوط ہوتے ہیں دوسرا نہیں روکتا۔ ہم جب خود کمزور ہوتے ہیں نا تو دوسرا بھی مشورے دیتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، اس میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو۔
تو بندہ جب طے کرے تو اس کا فیصلہ اتنا سالڈ ہونا چاہیے کہ جو روکنا چاہے وہ خود ہی محسوس کر لے کہ روکنے کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں جو دلوں سے دلوں کو چلتی ہیں، ان میں الفاظ نہیں ہوتے، زبان کام نہیں کرتی، لیکن جب آپ نے زندگی میں مختلف لوگ دیکھے ہوں گے، بعض دفعہ کسی چیز سے آپ روکنا چاہیں تو دل نہیں کرتا اس روکنے کو کہ اس بندے کو چھوڑ دو، روکنے کا فائدہ نہیں۔ اگر آپ کے فیصلے میں اتنی جان ہو تو کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، کوئی روکتا نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے، روکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ بنیادی طور پر کمزور ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ فیصلہ کمزور ہوتا ہے تو ہم اس راہ کی عجائبات کا شوق تو رکھتے ہیں، اس طرف توجہ کم ہو جاتی۔ ایسے لوگ بھی اب بھی ہیں جنہوں نے لطائف تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے، پون صدی ہو گئی ابھی لطائف ہی کر رہے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ کیوں ساری زندگی انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ آگے بھی چلیں؟ حالانکہ یہ واجب ہے، وقترب، حکم دیا گیا ہے کہ قرب حاصل کرو۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کے مراقبات ہو گئے تو اس سے ہمیں حسد ہو جائے، نہیں، رشک ہوتا ہے کہ فلاں کو ہو گئے مجھے بھی اللہ کرے، مجھے کیوں نہیں ہو رہے۔ اپنی بندہ اصلاح کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے۔ میں نے الحمدللہ سالوں کے حساب سے لطائف کی حضرت کی خدمت میں، مجھے صحیح یاد نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس نے 3 سال لطائف کی۔ میرے سامنے ایسے لوگ آتے تھے، ایسے بھی آئے جو 1 ہفتہ ٹھہرے، لطائف بھی کیے، مراقبات بھی کیے، فنا بقا تک مراقبات کیے، فنا فی رسول ہوئے، روحانی بیعت نصیب، 1 ہفتے میں سارا کچھ کر کے چلے۔ ہم پھر لطائف، تو رشک ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، خوشی ہوتی تھی کہ چلو انہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوتے تھے بابا دوست محمد، سادہ سے آدمی تھے، بیچارے ضعیف تھے، ان پڑھ تھے، ہم اکٹھے لطائف کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی مراقبات فنا بقا تک ہو گئے، بہت اچھے مشاہدات ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی حضرت میں اکیلا ذکر کرتا رہتا ہوں، بابا جی گھر سے تو فارغ ہیں، تو آپ انہیں اجازت دیں تو یہ کچھ عرصہ میرے ساتھ رہیں، سردیوں کا موسم تھا، ہم مل کر ذکر کیا کریں گے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یار تمہارا ہم سبق ہے یہ، اور تم اس سے مذاق تک کر لیتے تو ہنستے کھیلتے رہتے ہو، تو اگر یہ تمہیں ذکر کرائے گا تو پھر تو استاد کی عزت دینا پڑے گی، تو بے تکلفی میں تو وہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جی وہ بے تکلفی تو گزر گئی، جب یہ ہمارے ہم سبق تھے تو ہم بے تکلف تھے، اب اللہ نے انہیں نوازا ہے تو اب ان سے تو بے تکلفی تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اب تو احترام تو ویسے بھی کریں گے۔ تو سردیوں میں کئی مہینے میرے پاس رہے، میرے ساتھ حضرت نے مجھے ذکر کرایا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حسد نہیں ہوتا تھا، ہاں یہ خواہش ضرور ہوتی تھی۔ تو یہ خواہش واجب ہے کہ زور لگاؤ، آگے بڑھو، اور آگے حاصل کرو، اور حاصل کرو، اور حاصل کرو۔ ہماری توجہ جو شکایت مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کشف مشاہدات کا تو ہمیں شوق ہوتا ہے، مراقبات کا، جو واجب ہے جس کی طلب وہ ہم بھول جاتے ہیں۔
جو ایک اضافی فائدہ ہے، کشف اللہ کا انعام ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور کوئی نہ کوئی صورت اس کی سب کو عطا ہو جاتی ہے۔ کسی کو کچھ چیز نظر آ جاتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی، وجدان ہو جاتا ہے، بات دل میں آ جاتی ہے، بات قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ موسیٰ رضی اللہ عنہا کو مشاہدہ نہیں ہوا تھا، اوحینا الی موسیٰ، بات ان کے دل میں آ گئی، اور اتنی مضبوط کہ انہوں نے بچہ دریا میں ڈال دیا۔ تو وجدان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی ہے۔ کشف اللہ کا انعام ہے، اور اس کی ایک نہ ایک صورت یا مشاہدہ یا وجدان ہر صوفی کو نصیب ہوتی ہے، اور وجدان میں خطرہ کم ہوتا ہے، کشف میں غلطی لگنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کشف خود صاحب کشف کے لیے دلیل بن جاتا ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو، اور وہ بھی دلیل اتنی ہوتی ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کرے تو ممکن ہے کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، دینی نقصان نہیں ہوتا، آخرت کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ کشف صرف نبی کا ہے جس کی ساری امت مکلف ہے، ولی کے کشف کا اس کے اپنے سوا دوسرا مکلف نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ اس کو ولی نہیں، نبی مانتا ہے۔ توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ یہ قرب الہی کی جو شواہد ہیں، جو دلائل ذوقی ہیں، جو اس کی منازل ہیں، یہ مجھے نصیب ہونے چاہیے، جس کی توجہ دوستوں کی کم ہے۔ میرا یہ اندازہ ہے، مجھے یہ شکایت ہے، میں دیکھتا ہوں کسی کو مراقبات ثلاثہ کرائے ہیں، کب کرائے ہیں جی 12 سال ہو گئے۔ یار 12 سال سے مراقبات ثلاثہ پہ بیٹھے ہو، تمہیں خیال نہیں آیا کہ میں کچھ اور بھی حاصل کروں؟ کہاں کھو گئے؟ وہ جدھر سے اللہ نے منع کیا تھا ان لوگوں کی محفل میں، ان کی مجلس میں، ان کی باتوں میں آنا۔ کسی کو فنا فی الرسول ہوا، روحانی بیعت بھی ہوئی، پھر برسوں بیت گئے۔ کوئی فنا بقا پہ، کوئی سالک المجذوبی پہ، تو جہاں جس کو میں دیکھتا ہوں وہ بڑا مزے سے بیٹھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یار یہ تو کوئی بات نہیں۔ وقترب، حکم اللہ کا قرب حاصل کرو، زندگی کا ہر لمحہ اس پہ لگاؤ کہ کچھ اور ہو جائے، کچھ اور ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، ایک ہوگی کہ کچھ اور آگے کر لیا، یہ حسرت جنت میں بھی، کہ جس منزل پہ موت آئی ہے اس سے تو کچھ آگے میں اور نکل گیا ہوتا، کچھ اور حاصل کر لیا، کیونکہ یہ لمحے لمحے میں جہان بدل جائیں گے۔ جو ایک منزل پہ ہوگا اس سے چند لمحے جو آگے ہوگا اس کا جہان الگ ہوگا، اس کا جہان ہی الگ ہوگا، اور نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور پھر یہ جستجو تو واجب ہے، وقترب، قرب حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، اپنی ساری محنت اس بات پہ لگاؤ کہ زیادہ سے زیادہ مراقبات، زیادہ سے زیادہ یہ دلائل ذوقی ہیں، مراقبات قرب الہی کے دلائل ذوقی ہیں، اور تمام نفل عبادتوں میں افضل ترین مراقبات کا درجہ ہے۔ جتنی نفل عبادت ہوتی ہے، خواہ ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں یا نفل نیکیاں کرتے ہیں، فرض تو فرض ہے، اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں، اس کے علاوہ جو نیک کام کیا جاتا ہے سارا نفل۔ نفل کا معنی ہے فائدہ، زائد فائدہ جو ہوتا ہے، اصل سے جو زیادہ فائدہ آتا ہے، منافع آتا ہے، نفل کا معنی منافع ہے۔ تو نوافل میں سب سے اعلیٰ درجہ مراقبات کا ہے، اعلیٰ درجے کے نوافل ہیں، اور آگے حاصل کرو، اور آگے حاصل کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب،
کردار کو ایسا کر لو گویا تم ہر وقت سر پر سجود ہو، یہ ترقی کا راستہ ہے، اور ترقی کرو، آگے بڑھو، اور قرب حاصل کرو، اور قرب حاصل کرو، اور قرب حاصل کرو۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، جو وہ عطا کرتا ہے اس پہ کسی انسان کا کوئی بس نہیں ہے کہ وہ اسے کم کر دے یا زیادہ کر دے، وہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا نظام ہے۔ چلو میرا خیال تھا آپ کو ایک واقعہ سناتا، پر رہنے دو، پھر بات ادھر نکل جائے گی۔ ہوتا مجھے اس بات سے دکھ ہوتا ہے کہ ساتھی ایک مراقبے پہ بیٹھ کیوں رہتے، آگے کیوں نہیں جاتے؟ یہ زمانے سدا نہیں رہتے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، آگے بڑھو، کہاں تک جا سکتے ہو؟ یار کوئی نہیں کہتا، متعین منازل تک مراقبے کرائے جاتے ہیں، اور آج بھی انہی کی برکات چل رہی ہیں، اور یہ نعرہ گونج، اللہ کرے ہمیشہ رہے، لیکن یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی، باتیں محدود ہو جاتی، زمانے بیت جاتے ہیں، چیزوں میں، واقعات میں، کیفیات میں کمی آنے لگ جائے۔ تو بہرحال وقت ہے، کوشش کریں بروں سے، برائی سے اجتناب، نیکی عبادات میں استقامت، اور ترقی درجات کی طرف پوری توجہ۔ اللہ کریم آپ کو توفیق بھی دے، درجات میں ترقی بھی دے، اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خیر من الأولى، اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها في دیننا ودنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر
ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔